السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہماری کہانی جاری تھی حضرت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اب دائی حلیمہ کے پاس جو ہے نا، جب وہ اپنے اون پہ یعنی کہ اپنے اون پہ وہاں زندگی گزارنے کے لیے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہ شروع ہی سے اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ میں جب یہاں پہ رہ رہا ہوں تو میں نے ان کے لیے کیا کرنا ہے، کیا میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر جو ہے نا، وہ شروع ہی سے اپنے بہن بھائیوں کا خیال، مطلب چھوٹے تھے ان میں سے، سب سے چھوٹے تھے، لیکن شروع ہی سے پھر ان کی وہ معجزات نظر آنے شروع ہو گئے ان کو۔ اور جو ہے نا، دودھ کی جب مدت ختم ہوئی تو واپس دینے کے لیے گئیں، لیکن ان کے گھر میں ایسے لگتا تھا جیسے نور ہی نہیں ہے۔ وہ پھر واپس لے آئیں ان کو نا، تو پھر واپس لے کر جب آئیں حضرت دائی حلیمہ، تو پھر واپس جب لے کر آئی ہیں تو پھر ان کے جو بھی بہن بھائی تھے ان کی کیئر کرنا، یا ان کی جو ہے نا جو بکریاں وغیرہ وہ ان کو سیل کرتے تھے، پھر ان میں سے جو پیسے نکلتے تھے، پھر یعنی کہ ایک پورے گھر کی ذمہ داری تھی ان کے سر پر، شروع ہی سے ان کے سر پر ذمہ داری تھی۔ ہم تو ذرا سے بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا تو بڑا لاڈلا ہے، اس کو یہ بات نہ کہو، وہ نہ کہو، لیکن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے اس بچے کے ذہن میں یہ چیز ڈالی کہ یہ ذمہ داری جو ہے نا یہ پوری کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہی جو ہے نا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کے جو دادا ابو کے زیر کفالت وہ چلے گئے، پھر دادا ابو کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر وہ حضرت علی کے والد جو تھے، حضرت ابو طالب جو تھے، پھر ان کے سپرد جو ہے نا ان کو کر دیا گیا۔ تو پھر یعنی کہ ان کی جو زندگی تھی نا، پوری کی پوری جو ہے نا وہ اکیلے ہی تھی، تنہا ہی تھی، اپنے اون پہ ہی تھی، وہ بھی تنہا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں تنہا کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو تنہا کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ صرف میں ہی ہوں تیرا خدا، جس کے کہنے پہ آپ نے چلنا ہے اور جو کچھ بھی کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر جو ہے نا، اسی طرح پھر وہ جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں وہ نبھاتے رہے، جو کچھ بھی ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ تو قبیلے والے ان کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، ہر طرح کی وہ دشمنی کرتے تھے، لیکن جو ہے نا پھر جب علانیہ طور پہ جو ہے نا حضور نبی کریم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا سب کو بتا دیں، تو اگلی پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا۔ تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ انہوں نے جب مطلب بتا دیا تو ظاہری بات ہے لوگ دشمن ہو گئے۔ پھر حضرت علی کو جو امانتیں، کیا امانتیں ان کے پاس جو چھوڑی تھیں سب لوگوں نے، امانتیں کیا ہوتی ہیں کہ تجارت والے جتنے بھی لوگ تھے، وہ جو زکوٰۃ وغیرہ تھی وہ امانتیں تھیں ان کے پاس، وہ امانتیں تھیں ان کے پاس نا۔ اور لوگ ان کے پاس پیسے اسی وجہ سے رکھوایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے جتنے بھی معاملات ہیں خیموں میں رہنے کے، کرنے کے، وہ کیونکہ لوگوں نے پہلے خیمے بنائے ہوئے تھے نا، پھر پکا وہاں پہ ڈیرے ہی ڈال دیے تھے ان لوگوں نے کہ یہیں پر ہم رہیں گے۔ پھر وہ زمین ایز اے کرائے پہ جو ہے نا جیسے دیتے تھے، تو وہ زمین کا کرایہ دیتے تھے۔ جیسے زمین ہے نا آپ کے پاس، جو بھی اس زمین کے مطلب 33 حصہ ہے نا اس کا، وہ بھی آپ نے وہاں جمع کروانا ہوتا تھا، کرایہ دینا ہوتا تھا اس جگہ کا۔ جیسے ہم لوگ نہیں دیتے نا، ہمارے پاس مکان ہوتے ہیں لیکن ذریعہ معاش نہیں ہوتا ہے، تو لیکن یہ تو نہیں، آپ مالک تو ہیں نا، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ پیسے نا اسی وقت ان سے لے لیے جاتے تھے کہ آپ نے یہ دینے ہیں پیسے، ورنہ زمین آپ کو نہیں ملے گی خیموں کے لیے یا مکان بنانے کے لیے زمین نہیں ملے گی۔ وہاں پہ پھر لوگوں نے مکان بنا لیے تھے، تو وہ جو امانتیں تھیں نا، وہ نبی پاک جو ہے نا یہی امانتیں تھیں جو ان کے اوپر ہی خرچ کرنے کے لیے ہی ہوتی تھی۔ تو یہ جو امانتیں تھیں نا ان کے پاس، تو پھر جب سب لوگ ان کے خلاف ہو گئے، تو پھر اللہ کا جب حکم ہوا تو سب لوگ خلاف ہو گئے کہ یہ کہاں سے اتنی چھوٹی عمر کا ہے، ہم بڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سب زیادہ۔ تو پھر جو ہے نا وہ اس وجہ سے ان کو مارنے کے لیے جو ہے نا ان کے خلاف ہو گئے تھے، بچپن سے ہی وہ ان کے خلاف تھے، لیکن اب تو زیادہ خلاف ہو گئے نا۔ پھر اس وجہ سے وہ حضرت علی کو فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں اور صبح جو ہے نا آپ آ جانا، میں جا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت علی کو وہ امانتیں ان کے سپرد کی تھیں کہ آپ نے یہ امانتیں جو ہے نا اپنے پاس رکھنی ہیں اور جو ان کے حوالے کر دینی ہیں، جن کی چیزیں تھیں ان کے حوالے کر دینی ہیں۔ تو حضرت علی کے بعد جو ہے نا وہ کچھ مخصوص انہوں نے اپنے فالتو پیسے بھی رکھوائے ہوئے تھے نا ان کے پاس، تو اس وجہ سے وہ والے پیسے واپس ان کو کرنے کے لیے، تو کہ صبح تم یہ مانتے ان کو لوٹانا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں۔ اس طرح نبی پاک وہاں سے نکل آئے، تو پھر نکل اسی وجہ سے آئے کہ اللہ کو حکم ہوا کہ آپ میدان میں نکل آئیں باہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میدان کو بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی آباد کرنا چاہتے تھے، مدینہ کو۔
تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ نکل کے پھر جو ہے نا وہ پہلے تو غار میں چھپے، دشمن ان کے پیچھے جا رہے تھے. یہ تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہانی ساری، ایک غار میں کس طرح وہ گئے اور کس طرح چھپے، کس طرح اللہ نے ان کو بچایا، اور کس طرح جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آگے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان انہوں نے جگہ دی تھی ان کو، جس طرح مسجد کے لیے لوگ جگہ دیتے ہیں نا، تو انہوں نے جگہ دی تھی نبی پاک کو رہنے کی نا، کہ وہاں پر آپ رہیں. پھر ان کو جگہ تیار کر کے دی تھی. کھجور کے درخت ہوتے تھے، کھجور کے ہی پلر بنے ہوئے تھے، کھجور کے ساتھ ہی انہوں نے چھت وغیرہ بنا کے مٹی سے لے پتھر وغیرہ رکھ کے لے وغیرہ کر کے تو انہیں وہ جگہ دی تھی. تو وہاں پہ پھر وہ رہنا شروع ہو گئے. پہلے تو شروع میں یہی تھا، پھر وہیں پہ لوگ ان سے اسلام کی باتیں پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور پھر وہ ایک تبلیغ کا ایک سلسلہ وہاں پہ شروع ہو گیا. تو اب یہ تو کہانی تھی وہاں سے مدینہ میں شفٹ ہونے کی. مدینہ میں کیسے جو ہے نا وہ شفٹ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی امانتیں سنبھال کر رکھتے تھے، اور وہی ان کے اسسٹنٹ بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور وہ سب کچھ تھے. ٹھیک ہے. تو پھر اسی اثناء میں جو ہے نا نبی پاک کی آگے پھر مطلب مزدوری بھی کرتے تھے، ظاہری بات ہے وہ ساتھ، یہ تو نہیں وہاں پہ بس وہ بیٹھ گئے تھے مدینے میں جا کے، وہ مزدوری کرتے تھے. تو مزدوری کرنے میں پھر آگے جو ہے نا جو ان کی ملاقات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، جو ہماری ماں ہیں، تو پھر ان کے بارے میں اگلے پارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ. اللہ حافظ، مجھے اجازت دیجیے.